محمد وعلی بیت محمد بواز بلند اللہ صلی اللہ۔ درود کا پڑھنا عین اور عظیم عبادت ہے۔ کوئی بھی ایسا مولا کا نوکر نہ ہو جو بارگاہ میں تشریف فرما ہو اور درود والی عبادت میں شمار ہونے سے محروم رہ جائے۔ مل کے بواز بلند صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس بندے کو جتنے آل محمد کے احسانات یاد ہیں اتنی بلند صلوات کی تلاوت فرمائے۔ دعا ہے مالکان عزت ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ماتمی گھر سے مقدس دہلیز پہ چل آئے ہیں مالک ایک ایک قدم چل کے آیا عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی نیک جائز دلی حاجات لے کر مولا کے ماتمی مولا کے عزادار مظلوم کربلا کے نانا کے پاک جشن میں تشریف فرما ہے مالک تمام کی ایک ایک حاجت کو قبول و منظور فرمائے۔ رحیم اللہ کریم اللہ اس وقت تک کسی ماتمی کسی عزادار کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھیں موت کے لیے بند نہ ہو جب تک بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ رحیم اللہ کریم اللہ رحمان اللہ بانیان جشن معاونین جشن منتظمین جشن کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مالک آپ سب جتنے بارگاہ عالیہ میں تشریف فرمائے اپنی شفقت کا سایہ آپ کے سر پہ مالک ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ بانیان کی محنت قبول ہو تو ایک بزرگ بیمار ہے اس پاک جشن کا صدقہ رحیم اللہ جلد شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ موت کی آخری ہچکی ہو زبانوں پر ورد علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام والمسلمین بقیت اللہ ولی العصر سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے تاکہ آپ کے اور میرے وقت کا محمد اپنے پردہ غیب سے پردہ ہٹا کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے نورانی چہرے کی زمانے کو زیارت کروا کے یہ بات واضح کر دیں کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہرہ درود کا لیں بواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ سب سے پہلے مجھ حقیر کی جانب سے آپ جتنے بارگاہ عالیہ میں تشریف فرماؤ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری جانب سے آپ کو پاک جشن صادقین بہت بہت مبارک ہو۔ مالک آپ جی خیر مبارک، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے جی، اس نبی کا ذکر ہے، اس نبی کا فضائل ہے، اس نبی کے قصیدے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کون؟ جو سید المرسلین ہے۔ مالک آپ کو سلامت۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد جگہ ہے امام حسین بادشاہ کا ذکر جہاں ہاتھ کو حرکت دینے سے رزق حرکت میں آتا ہے۔ بندہ مولا کی شان میں بولے بندے کی اپنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہیں آپ۔ جو سید المرسلین ہے ایسے نبی کا ذکر آپ کے سامنے آپ کا نوکر کرنا چاہتا ہے جو 1,23,999 انبیاء کی لاج ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صدق و صفا جن کی کائنات ہے، علم یقین جن کا خزانہ ہے،
صحف انبیاء جس کے فضائل کی لازوال تفسیر ہے، کتب آسمانی جن کی عظمت کا غیر فانی مجموعہ ہے، وہ خدا کی محبوب ترین ذات، میں نے 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروایا جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو سکیچ میں 107 چک اپنے ذہن میں بنا کے آیا ہوں، میری پہلی حاضری ہے، مجھے یقین ہے جملے کے اختتام پہ جتنے بیٹھے ہو تمام مجھے کوئی نہ کوئی جھلک دکھاؤ گے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، سر اٹھائیے گا، میری جانب دیکھیے گا۔ اس نبی کا ذکر ہے جو خاتم الانبیاء بھی ہیں، جو باعث تخلیق کائنات بھی ہیں۔ توجہ، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ توجہ، جنہیں اللہ نے، شاکر صاحب، ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ توجہ، ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کا ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ جو نہیں بول سکا مقدر ہے اپنا یار، جو بول سکتے دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ رتبے کے اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ اعزاء کے اعتبار سے ہم جیسے تھے۔ توجہ ہے جی، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے بات اچھے طریقے سے سن لی۔ نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ، توجہ ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصبی اعتبار سے ہم جیسے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو ممبر سے کھڑے ہو کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اعزاء کے اعتبار سے کیسے وہ ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ جب کوئی چاہے مروڑے، توڑ کے پر پھینک دے۔ عزت قرآن کی قسم، میرے نبی کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اگر اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو جلدی جلدی سے جملہ پڑھ رہا ہوں، عزت قرآن کی قسم، جتنے بھی نبی آئے رحمت بن کے گئے، امت کے لیے بد دعا کر کے، میں قربان جو حسنین شریفین کے پاک نہ پڑھ، جو آئے بھی رحمت بن کے گئے بھی رحمت بن کے، سمجھا نہیں سکا، تھوڑا سا اور آسان کروں، اور میرا زور میں کھیائے تے اپنا زور میں کھیائے۔ جتنے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، جتنے بھی نبی آئے رحمت کا دروازہ کھول کے گئے بند کر کے، تیرے اور میرے پاک رسول کی کیا بات ہے جو آیا رحمت کا دروازہ کھولا، گیا رحمت کا دروازہ اور کھولا۔ آواز توحید آ گئی، جبرائیل جا کے میرے محمد سے پوچھ، یہ جو تجھ سے پہلے آئے تھے رحمت کا دروازہ کھول کے گئے تھے بند کر کے، تو اور کیوں کھول رہا ہے؟ وجہ بتا سکتا ہے؟ اس وقت اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے فرمایا، جبرائیل جا کے کہہ دے میرے رب سے، انہیں 1,23,999 کی آل میں سے آنے والا کوئی نہیں تھا، میری آل میں سے باہر آ، میری آل میں سے باہر آ، اور میری آل میں سے وہ بھی آنا ہے جو کعبے کا گوہر بنے گا، جو بطول کا شوہر بنے گا، جو حسنین کا بابا بنے گا، جو کعبے کا کعبہ بنے گا، جو ہر کسی کا قبلہ بنے گا، جو ہر کسی کا کعبہ بنے گا، جو ہر کسی کا موسم بنے گا، جو ہر کسی کا لیڈر بنے گا، جو حنین کا فاتح بنے گا، جو من کن تو مولا بنے گا، جو آیت اللہ بنے گا، جو حسن اللہ بنے گا، جو حجت اللہ بنے گا، جو باب اللہ بنے گا، جو اسد اللہ بنے گا، جو رسال اللہ بنے گا، جو صراط مستقیم بنے گا، جو امیر المومنین بنے گا، جو قاتل المشرکین بنے گا، جو قاتل المنافقین۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رہے، بسم اللہ جی، سارے مل کے حیدری، بسم اللہ، دعا فرما رہے ہیں جی، بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، جی ہیں، بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔
مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. کوئی نہیں، جشن دا ماحول ہے، جشن منائی دا سنی دا نہیں ہے جڑے مل کے بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ایسے لگ ہی نہیں رہا کہ پہلی مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے آپ کی. یقین کیجئے آپ مرتبے میں عزت کے لحاظ سے ہم سے بہت ہی زیادہ بلند ہو. میں ممبر سے کھڑے ہو کے جملہ پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. آپ کی عظمت کا جملہ، جتنے آپ بارگاہ عالیہ میں تشریف فرما ہو، آپ کی عظمت کا، آپ کی عزت کا جملہ ممبر سے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. سرکار ہم وہ ہیں، دنیا کا کوئی لالچ بھی ہمیں اس جگہ پہ کھینچ کے لا سکتا ہے، لیکن ممبر کے تقدس کی قسم اٹھا کے جملہ سید تیری سماعت کی نظر کر رہا ہے. آپ لوگ وہ ہو جو بطول کی دعا بن کے ذکر میں آتے ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے. سارے مل کے حیدریہ بسم اللہ. تقریباً 2 جملے مزید رہ گئے. یا علی مدد. کہیں پھر تفصیلاً حاضری کا موقع ملا تو سرکار انشاءاللہ تفصیلاً فضائل و مصائب ہوگا. اگر سدن والی تسی دوبارہ غلطی کر لی تا اگر نہ بھی کیتی تو میں تو دعا دے رہا. میں تو تواڈے کول دعا حاصل کرنے واسطے آیا. میں کوئی داد لین آیا نہیں، زور و جبر کدی پایا نہیں. تسی جتنے مولا دے نوکر بیٹھے ہو، تواڈا میں نوکر ہاں. تواڈیاں جتیاں دی خاک میرے واسطے سرمہ حیات ہے. توجہ سرکار وہ اتھو جیڑا بندہ آندا ہے یہ لگدا ذاکر آندا پیا. بسم اللہ. بیٹھو بیٹھو. توجہ ہے جی. اتنی فضیلت ہے. توجہ میرا رقص ہو، ٹائم نہ ضائع ہو سی. اتنی فضیلت ہے ممبروں سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن زمانہ ہم پہ یہ اعتراض لگاتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے شیعوں بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے. توجہ میں مولا کا نوکر ہوں، نہ میری اتنی ذاتی اوقات ہے بسات ہے. میری جان بہت سونا پیاسدہ ہے. مولا تن ہنس دیا ہی رکھے، سلامت رکھے، ہنسدہ رہے، لیکن تھوڑی توجہ میرے والے پاس رکھ. توجہ ہے جی. توجہ کیجئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار نہ میری اتنی ذاتی جرت ہے، نہ بسات ہے، نہ اوقات ہے، نہ میرا اتنا سرکار کوئی قد ہے کہ میں ممبر سے کھڑے ہو کے اس گھرانے کی حقیقت پڑھوں، کیونکہ میرا ایمان عقیدہ مجھے اسی بات کی اجازت دیتا ہے. اس گھرانے کی مدحت بیان کرنے کی خاطر لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے. لہجہ امان اللہ جی قدرت کا ہو تب جا کے پتہ چلے اس گھرانے کی حقیقت کیا ہے. توجہ. لیکن جتنے سرکار میری زبان میں مالک نے طاقت بخشی ہے اس کے مطابق میں ممبر سے کھڑے ہو کے سرکار جتنی کوشش ہو سک رہی ہے میں کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار زمانہ پوچھتا ہے، بات پہ ہوں، شیعوں بتاؤ تمہارے نزدیک عقیدہ رسالت کیا ہے. میں ممبر سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، ہم فضائل علی کر کے، ہم ذکر علی کر کے اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جو غلام ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا. اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کچھ لوگ گھر بیٹھے ہم پہ یہ اعتراض لگا دیتے ہیں، ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے. زین بھائی ان کا مسئلہ فقط یہ ہے کہ وہ علی سنتے ہیں ہم سے، نبی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کر سن کر ہم پر یہ اعتراض لگا دیتے ہیں ارے شیعوں کا علی تو ہمارے نبی سے بڑھ کے ہے. بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ جس سے علی سنو اسی سے نبی سنو. ہم سے علی سنتے ہو ہم ہی سے نبی سنا کرو. مجھ جیسا کم ظرف طالب علم اس پاک ممبر سے کھڑے ہو کے یہاں ہی 70 احادیث مبارکہ دکھانے کے لیے تیار ہے. تیرے اور میرے پاک رسول نے فرمایا تھا یا علی لاموں کا لامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، عدووں کا عدوی، محبوں کا محبی، بغض کا بغضی، راسوں کا راسی، انت منی وانا من کا. ساری زندگی تیرے اور میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے. انت منی وانا من کا. تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ساری زندگی رسول نے خون کہا اور میں قربان جاؤں ابو طالب کے پاک شریف بیٹے پر. ساری زندگی رسول کے قدموں میں سر رکھ کے فرماتے رہے یا رسول اللہ میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا نوکر ہوں. حیرانگی آج بھی مجھ
جو اس شخص پہ ہوتی ہے جو نبی کی برابری کرنے کا تصور بھی کرتا ہے، اور برابری نبی کی کرنے والوں علی خون ہو کے ساری زندگی اپنے آپ کو رسول کا نوکر کہتا رہا، بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے؟ سارے بولو مل کے بولو